السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور مثبت پیش رفت پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جس کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی سماجی ہم آہنگی، قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ امن سے ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے ایک ایسی ملک گیر مہم کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد نفرت، فرقہ واریت اور سماجی تقسیم کے ماحول کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس مہم میں مختلف مذاہب کے علماء، دانشور، سماجی کارکن، خواتین، نوجوان اور انصاف پسند شہریوں کو ساتھ لانے کی کوشش کی جائے گی۔ آخر یہ مہم کیوں شروع کی جا رہی ہے، اس کے مقاصد کیا ہے اور اس سے ملک پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، آئیے پوری تفصیل سے جانتے ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام ایک اہم کانفرنس منعقد ہوئی جس کا مرکزی موضوع تھا نفرت کے خلاف ہندو مسلم اتحاد۔ اس کانفرنس میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل، سماجی رہنما، تعلیمی شخصیات اور مختلف شعبوں سے وابستہ افراد نے نفرت کے ماحول پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے باہمی محبت اور بھائی چارے کی ضرورت پر زور دیا۔ اپنے خطاب میں مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ملک میں بڑھتی ہوئی نفرت صرف کسی ایک طبقے کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نفرت کا یہ سلسلہ جاری رہا تو اس کا نقصان سب کو ہوگا۔ اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ ملک کے تمام انصاف پسند لوگ متحد ہو کر محبت، رواداری اور انسانیت کا پیغام عام کریں۔ مولانا مدنی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جمعیت علماء ہند ہمیشہ سے سیاست سے بالا تر رہ کر سماجی خدمت اور قومی اتحاد کے لیے کام کرتی آئی ہے۔ ان کے مطابق جمعیت کا مقصد کسی سیاسی جماعت کی حمایت یا مخالفت نہیں بلکہ ملک میں امن، انصاف اور بھائی چارے کو مضبوط بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کی جد و جہد میں بھی جمعیت علماء ہند نے نمایاں کردار ادا کیا تھا اور آج بھی اسی جذبے کے ساتھ ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ ناظرین، اپنے خطاب کے دوران مولانا ارشد مدنی نے نوجوانوں کا خصوصی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان اس ملک کا مستقبل ہے اور اگر ان کے ذہنوں میں نفرت کے بجائے محبت، برداشت اور اتحاد کے جذبات پیدا کیے جائیں گے تو ہندوستان ایک مضبوط اور خوشحال ملک بن سکتا ہے۔ انہوں نے تعلیمی اداروں، سماجی تنظیموں اور مذہبی رہنماؤں سے اپیل کی کہ نوجوان نسل کی صحیح رہنمائی کی جائے تاکہ وہ نفرت انگیز پروپیگنڈے سے محفوظ رہ سکے۔ اس کانفرنس میں شریک مختلف مذاہب کے نمائندوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مذہب کبھی بھی نفرت کا درس نہیں دیتا بلکہ ہر مذہب محبت، امن، انصاف اور انسانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگ ایک دوسرے کو مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک انسان کی حیثیت سے دیکھیں۔ مولانا مدنی نے اپنے خطاب میں اس بات پر بھی افسوس ظاہر کیا کہ بعض عناصر نفرت کی سیاست کے ذریعے معاشرے کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایسی سوچ نہ صرف ملک کے آئین کے خلاف ہے بلکہ ہندوستان کی صدیوں پرانی گنگا جمنی تہذیب کے بھی منافی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان کی اصل طاقت اس کا تنوع، مختلف مذاہب، مختلف زبانیں اور مختلف ثقافتیں ہیں اور یہی ہماری پہچان ہے۔ ناظرین، جمعیت علماء ہند نے اعلان کیا ہے کہ مہم صرف ایک پروگرام تک محدود نہیں رہے گی بلکہ ملک کے مختلف شہروں میں اس کے تحت اجتماعات، مکالمے اور عوامی بیداری کی مہم چلائی جائے گی۔ اس کا مقصد لوگوں کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنا، محبت کا پیغام عام کرنا اور نفرت کے ماحول کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس مہم میں ہر مذہب اور ہر طبقے کے انصاف پسند افراد کو شامل کیا جائے گا تاکہ ایک مضبوط سماجی اتحاد قائم کیا جا سکے۔
اگر اس مہم کو عوامی تعاون حاصل ہوتا ہے تو یقیناً یہ ملک میں باہمی اعتماد اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ البتہ کسی بھی ایسی مہم کی کامیابی کا انحصار عوامی شرکت، باہمی احترام اور عملی تعاون پر ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ اس مہم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا نفرت کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک ساتھ آنا چاہیے، یا آپ کے خیال میں اس کے لیے مزید مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے؟ اپنی رائے ضرور کمنٹ میں لکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا، اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔